ایسے ایسے نوجوانوں کو آپ بھی جانتے ہیں، جوانوں کو آپ بھی جانتے ہیں، جن کے کاروبار چل رہے تھے، کھانا کھا کے لیٹے اٹھ نہیں سکے، جنہوں نے شادی کے لیے کپڑے استری کرا کے ٹنگوائے تھے، اس کے بعد وہ کفن پہن کر دنیا سے چلے گئے، کپڑے نہیں پہن سکے۔ ان سے کوئی سوال تو کرے کہ تمہارے منصوبے تھے وہ پورے کیوں نہیں کیے تم نے؟ تم تو ابھی فلانی چیز کی تیاری کر رہے تھے، ابھی کاروبار پہ جانا تھا، ابھی نوکری پہ کل پہنچنا تھا، تم نے وعدے کر رکھے تھے، تم نے وفائیں نبھانی تھیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ خدا کا وعدہ سب سے سچا اذا جاء اجل، جب موت کا وقت آ جائے نہ ایک لمحہ آگے ہوتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے، مقررہ وقت پر فرشتہ آتا ہے اور روح کھینچ کر لے جاتا ہے۔ آپ کمائیں نہ کمائیں موت آئے گی، آپ کپڑے بنائیں نہ بنائیں موت آئے گی، آپ گھر بنائیں نہ بنائیں موت آئے گی، آپ حسن حاصل کریں نہ کریں موت آئے گی، شادی کریں نہ کریں موت آئے گی، بچے پیدا ہوں آپ کے نہ ہو موت آئے گی، بچے بڑے ہوں نہ ہو موت آئے گی، بچوں کی شادی کی تیاری کی نہیں کی موت نے آنا ہے، آپ نے صحت بنائی نہیں بنائی موت نے آنا ہے، نوکری کر رہے نہیں کر رہے موت نے آنا ہے، آپ کے بینک بیلنس جمع ہے نہیں ہے موت نے آنا ہے، گھر اپنا بنایا نہیں بنایا موت نے آنا ہے، رشتہ داری نبھائی نہیں نبھائی موت نے آنا ہے، عزت بنائی نہیں بنائی موت نے آنا ہے، شہرت حاصل کی کہ نہیں کی موت نے آنا ہے۔ اپنے لیے جو آپ منصوبے سوچتے ہیں وہ سارے کے سارے فانی ہیں، پورے ہو نہ ہو پتہ نہیں ہے، لیکن حتمی اور یقینی فیصلہ ہے کہ موت نے آنا ہے۔ کتنے نادان ہیں ہم، کتنے بے وقوف ہیں ہم، جس کا یقین نہیں ہے اس کے لیے کتنی کوششیں ہیں، اور جس کا یقین ہے وعدہ ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں، کوئی فکر نہیں۔ رمضان ایسے ہی گزر جائے، غفلت میں گزر جائے، سوتے میں گزر جائے، باتوں میں گزر جائے، گپوں میں گزر جائے، نہیں میرے دوست۔ اللہ فرماتا ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے رسول آپ نے دیکھا ایسے لوگ ہیں، ان میں ہماری بات ہو رہی ہے، دنیا کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قیامت کو جھٹلا بیٹھے، بھولے بیٹھے ہیں، مطلب انہیں فکر ہی نہیں ہے مرنا ہے، قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے، انہیں فکر کس بات کی ہے؟ آگے کل کیا کرنا ہے، اگلے مہینے کیا ہوگا، پرسوں کیا کرنا ہے، زندگی کا کیا کرنا ہے، انہیں یہ فکر نہیں کہ ابھی موت آئے گی اور قیامت میں کھڑا ہونا ہے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، ایسے لوگ ہیں قیامت کو بھول بیٹھے، انکار کر بیٹھے۔ میں اور آپ اپنے گربان میں جا کے کہ کہیں میرا اور آپ کا نام ایسے لوگوں میں تو نہیں جو قیامت کو بھولے بیٹھے ہیں، بس صرف دنیا دنیا دنیا۔ یہ رمضان اللہ نے دیا ہے نا اپنی آخرت بنانے کے لیے دیا ہے۔ محبوب نے فرمایا نا رمضان آ جائے بندہ عبادت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکے تو ایسے شخص کے لیے کیا وعید ہے؟ جبریل اور نبیوں کے امام، فرشتوں کا امام اور نبیوں کے امام، ان سے کم درجے والا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ فرشتوں میں جبریل سے اوپر کوئی نہیں، نبیوں میں رسول سے اوپر کوئی نہیں۔ ان دو کی دعا کیا ہوگا آپ سوچیں، بچ سکتے ہیں اس سے؟ رمضان پائے اور عبادت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکے، برباد اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، برباد ہے وہ شخص۔ رمضان پا لے اللہ کو راضی نہیں کر سکے، تھوڑی دیر جھانک لیں اپنے گریبان میں، رمضان تو پا لیا، کیا اللہ کو راضی کر لیا؟ اگلے روزے کا تو پتہ نہیں نا، جو گزرے اس میں اللہ کو راضی کر لیا؟ نہیں کر سکے۔ دن ہے تو باتوں کے اندر سو سو کے گزار دیا، رات ہے تو گپوں کے اندر، نہ نفلیں نہ تسبیحات نہ استغفار نہ گناہوں سے توبہ۔ اگر رب کو راضی نہیں کیا تو پھر ہلاکت ہے۔ والدین ہو اور والدین کی خدمت کر کے دعائیں لے کے اللہ کو راضی نہ کیا تو بھی ہلاکت و بربادی ہے۔ جس کے والدین ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہم ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کریں، اور جب نبی پاک کا نام سنیں درود پاک کی عادت بنا لیں کہ جو نبی کے نام سن کر بھی درود نہ پڑھے وہ بھی برباد انسان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک کے نام پر اور ویسے بھی درود کی کثرت عطا فرما دے۔